یوم التقى الجمعان، جب دو جماعتوں میں، دو گروہوں میں لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے انہیں لغزش دی، پھسلا دیا، بہکا دیا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان. یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے سلسلے میں نازل فرمائی ہے. 3 ہجری شوال المکرم کے مہینے میں غزوہ احد لڑی گئی، اور 2 ہجری میں رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں غزوہ بدر لڑی گئی. غزوہ بدر سے 1 سال بعد یہ غزوہ احد ہوئی. غزوہ اس مقدس جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جلوہ فراز میں، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مجاہدین کو لے کر باطل کی چٹانوں سے ٹکرانے کے لیے عظمت اسلام اور اعلاء کلمۃ الحق کی خاطر جس میں شریک ہوں. ایسی جنگ عام نہیں ہوتی جس میں حضور علیہ السلام شامل ہوں، بلکہ ایسی جنگ کو غزوہ کہتے ہیں. معلوم ہوا جسے حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہ بھی بے مثل اور بے مثال بن جائے کرتی ہے. اب قیامت تک کوئی غزوہ نہیں ہوگا، ہاں غزوہ ہند ضرور ہوگا. اس کی قیادت میرے اور آپ کے آقا والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانی طور پر فرمائیں گے. بس غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں حضور علیہ السلام شامل ہوں، اور جس میں حضور شامل نہ ہوں بلکہ صحابہ کے دستے کو کسی مہم کے لیے روانہ فرمائیں، وہ بھی غزوہ نہیں کہلائے گا بلکہ اسے سریہ کہیں گے. 5 شوال المکرم کو مشرکین مکہ نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور مدینہ شریف کی طرف چڑھائی کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب سے جنگ کرنے کے لیے 5 شوال کو مدینہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور 12 شوال المکرم کو احد کے مقام پر پہنچ کے خیمہ زن ہو جاتے ہیں. بدھ، جمعرات، جمعہ 3 دن پھر جنگی مشقیں کرتے رہے، جنگ کی تیاریاں کرتے رہے. 15 شوال المکرم بروز ہفتہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اپنے اصحاب کا اجلاس طلب کیا اور فرمایا کہ ہمیں جنگ مدینے میں رہ کے لڑنی چاہیے یا مدینے سے باہر چلیں احد کے مقام پر. پھر فرمایا اگر ہم مدینے میں رہ کے یہ جنگ لڑتے ہیں اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، کیونکہ ہم مدینہ پاک کی گلیوں سے اور دائیں بائیں جو راستے ہیں ان سے آشنا ہیں، ان سے واقفیت ہمیں حاصل ہے. تو اگر ہمیں چھتوں پہ چڑھ کے دشمن پہ پتھراؤ بھی کرنا پڑا تو اس میں ہمارے لیے فائدہ ہے. اکابرین مہاجرین اور انصار صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس پر رضامندی کا اظہار کیا، اور اسی طرح رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اسی نے بھی اسی کی تائید کی. مگر جو صحابہ کرام علیہ رضوان غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ جذبہ شہادت سے سرشار تھے، وہ شوق شہادت میں سرشار تھے.
ان کے اندر حضرت حمزہ، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت نعمان بن مالک اور دیگر انصار کے نوجوان صحابہ کرام علیہم رضوان شامل تھے۔ انہوں نے کہا جی آقا جی اگر ہم مدینے میں رہ کے جنگ کرتے ہیں تو دشمن سمجھے گا مسلمان ڈر گئے ہیں، بغض دلی کی وجہ سے وہ میدان احد میں نہیں آئے اور ہمیں للکارا نہیں۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تجویز یہ ہے، ہماری رائے یہ ہے کہ مدینے سے باہر نکل کے جنگ لڑی جائے، دشمن سے پنجہ آزمائی کی جائے۔ حضور ہم بدر میں 313 تھے، ہم نے دشمن کے دان کھٹے کیے تھے، رب نے ہمیں فتح عطا فرمائی تھی اور دشمن شکست سے دو چار ہوا تھا، اب تو ہماری تعداد بھی 1000 ہے، تو حضور ہمیں مدینہ شریف سے باہر نکل کے احد کے مقام پر ہی دشمن سے جنگ کرنی چاہیے۔ تو آقا کریم نے ان اپنے اصحاب کی اس رائے کو پسند فرمایا، فرمایا ٹھیک ہے، جس طرح آپ کی تجاویز ہیں اسی پہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب جب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اس نے یہ تجویز سنی کہ میں نے تو کہا تھا مدینے میں رہ کے جنگ کی جائے، حضور نے میرے جو تجویز تھی اس کے خلاف حکم دے دیا، وہ ناراض ہو گیا، کہنے لگا کہ میں تو پھر آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، اگر آپ مدینے سے باہر جنگ کریں گے تو میں تو نہیں جاؤں گا، نہ میرے ساتھ ہی رہیں گے، البتہ آپ چلے جائیں۔ اب مسلمانوں کا جو لشکر تھا وہ 1000 تھا، جس میں منافقین بھی تھے، اور مشرکین مکہ کا جو لشکر تھا وہ 3000 پر مشتمل تھا۔ اب رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے اپنے 300 جو منافقین ساتھی تھے ان کو الگ کر دیا، 1000 میں سے 300 نکالتے، باقی کتنے بچے؟ 700 صحابہ کرام علیہم رضوان رہ گئے۔ اب 700 کا جو لشکر ہے وہ صحابہ کرام کا ہے، اور 3000 کا لشکر مشرکین مکہ کا ہے۔ ان کا سپہ سالار ابو سفیان، اس کے ساتھ ابو سفیان بن امیہ، عمرو بن عاص، خالد بن ولید، یہ جن جن کے میں نے اسماء گرامی لیے ہیں آپ کے سامنے، یہ تمام احباب غزوہ احد کے بعد انہوں نے دولت اسلام کو اپنے گلے میں ڈال لیا، حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا، مسلمان ہو گئے، مشرف کا اسلام ہو گئے۔ لیکن احد کے اندر یہ احباب مسلمانوں کے جانی دشمن تھے، اسلام کے جانی دشمن تھے۔ غزوہ بدر کے اندر صحابہ کرام علیہ رضوان نے مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جو تھے، ابو جہل، عتبہ، عتیبہ، طائمہ بن عدی، امیہ بن خلف، ان تمام کو فنا فی النار کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا۔ اس لیے کفار اب اپنے بڑوں کا بدلہ چکانے کے لیے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مدینہ آباد پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، ان کی زبانوں پہ ایک ہی نعرہ تھا، انتقام انتقام انتقام، ہمارے بڑوں کا بدلہ بدلہ بدلہ۔ 2 ہجری میں آئے تھے تو بدر کے مقام پر آ کے اسٹے کیا تھا، قیام کیا تھا، وہاں پر پہلی اسلام کی جنگ ہوئی تھی، حق و باطل کا پہلا معرکہ لڑا گیا، اور اب 3 ہجری میں چلے مکے سے مشرکین مکہ تو مقام احد پہ آ کے قیام کیا، احد کے دامن میں آ کے، اور بڑے زور و شور کے ساتھ آئے۔ جب مکے سے آ رہے تھے راستے میں مقام ابوا پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کی قبر شریف آتی ہے، تو کسی مشرک نے کہا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جان کی قبر کھود کی ہڈیاں نکال لیتے ہیں، جب احد کے مقام پر حضور آئیں گے ان سے کہیں گے تم نے ہمارے بڑوں کو قتل کیا ہے، ہم بھی تمہاری ماں کی قبر کھود کی ہڈیاں نکال کے لے آئیں گے۔ تو مشرکین میں سے کسی نے کہا ایسا مت کرنا، یہ جرم ٹھیک نہیں، اگر ایسا تم کرو گے تو مسلمان بھی پھر ہمارے بڑوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں گے قبریں کھود کر۔ البتہ یہ قصہ ختم ہو گیا، اب وہ چلتے چلتے احد کے مقام پر آ گئے، خیمہ زن ہو گئے، وہ احد کا پہاڑ جس کو میرے اور
جو نبی میرے اور آپ کے نبی جنتی پہاڑ فرماتے ہیں، وہ احد کا پہاڑ ہے جی، جس کو حضور فرماتے ہیں مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ سارے کفار اور سارے پہاڑ دوزخ میں جائیں گے، لیکن حضور فرماتے ہیں مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ نبی کے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا رات ہے تو رات ہو کے رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب نونات اور صاحب اختیار نبی بنا کر بھیجا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پہاڑ پر